اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفسہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 176۔ فقصص القصص لعلہم یتفکرون، قصص بیان کرو شاید کہ وہ فکر کریں۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ تحریر و تقریر سے پہلے اسے پڑھ لیا جائے تو کوئی خطا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و ابا محمد و آل محمد و صحاب محمد و بارک وسلم۔ اے اللہ تعالیٰ صلاۃ و سلام بھیج حضور پہ اور حضور کی والدہ ماجدہ پہ، حضور کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اور آپ کی ہر طرح کی آل پہ۔ ہم سب اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی جن، کوئی پری، کوئی مزار، کوئی قبر، نہ معبود ہے نہ اللہ تعالیٰ کے برابر ہے۔ ہم اقرار کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے آخر میں بھیجا، ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ ہمارا عقیدہ ہے نبی کسی بندے کی اطاعت سے نہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا سے بنتا ہے۔ عظیم سند کے ساتھ عظیم پیام جو ہے وہ سماعت فرما لیجئے۔ امام رضا علیہ السلام بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی موسیٰ کاظم سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام جعفر صادق سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام محمد الباقر سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام زین العابدین سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ انہوں نے حضور پاک سے سنا، حضور نے فرمایا الایمان معرفۃ بالقلب وقول باللسان وعمل بالارکان۔ خلاصہ یوں بنے گا کہ ایمان 3 حصے کے مجموع کا نام ہے: دل سے پہچاننا اور زبان سے اقرار کرنا اور اپنے اعضاء سے عمل کرنا اپنی طاقت کے مطابق۔ تصوف نام ہے ان راستوں کا جو لے جاتے ہیں اس منزل تک جسے قرآن مجید تزکیہ نفس کہتا ہے اور حدیث احسان۔ اس راستے میں راہبر کو مرشد پیر کہتے ہیں، جس کے ایک ہاتھ میں سنت مصطفیٰ کی شمع ہوتی ہے اور دوسرے ہاتھ میں خوف خدا کا عصا ہوتا ہے۔ تصوف اسی دن شروع ہو گیا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام نے اس جگہ کو چھوڑا جہاں دکھ، تکلیف، غم جیسے تصورات ہی نہیں ہوتے، اور وہاں آ کر رہنے لگے جہاں خوشی بھی غم میں لپٹی ہوتی ہے۔ تصوف دنیا سے الگ تھلگ رہنے کا نام نہیں ہے، دنیا میں کیسے رہنا ہے یہ سیکھنے کا نام ہے۔ حضرت رحمت مربی آج 19 نومبر 2022 میں ہماری گفتگو جو ہے وہ 182ویں نمبر تک پہنچ گئی۔ جس ہستی کو سرنامہ کلام بنایا ہے شیخ القرآن والحدیث محدث دکن ابو الحسنات سید عبداللہ شاہ نقشبندی حیدرآبادی۔ یہ حیدرآباد دکن میں محدث دکن کے نام سے جو ہے وہ جانے جاتے ہیں۔ تاریخ ولادت 10 ذی الحجہ 1292 ہجری جنوری 1876۔ تاریخ وصال جو ہے وہ 18 ربیع الثانی 1384 ہجری اگست 1964 ہے۔ آپ کو دنیا سے گئے ہوئے آج 19 نومبر 2022 میں 60 قمری سال ہو گئے ہیں۔ آپ کا مزار مبارک ملک انڈیا حیدرآباد دکن کے ایک علاقہ مصری گنج میں ہے۔ زیارت کر لیجئے اور فاتحہ پڑھ لیجئے۔ یہ کلپ مجھے ان کے بھائی ابو الزکا سید محمد رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد سے سید اختر الدین رفیق حیدرآبادی مقیم امریکہ نے یہ کلپ مجھے دیا۔ یہ نقشبندی چمن ہے جہاں آپ کا روضہ مبارک ہے۔ کہ درگاہ میں داخل ہونے کا دروازہ ہے۔ یہ آپ کی مزار مبارک ہے جہاں آپ آرام فرما رہے ہیں، اور ساتھ میں آپ کی اہلیہ پرانی ماں کا بھی مزار ہے۔ اس ہستی کی طرف میری توجہ اس وقت ہوئی جب مجھے انہی کے خاندان کے چشم و چراغ سید اختر الدین صاحب نے زجاجۃ المصابیح کی تمام جلدیں لا کر دیں۔ ویسے جلد کی جمع اجلاد اور جلود ہوتی ہے، اور بھی کتب مجھے لا کر دیں۔ ان میں سے ایک تفسیر تھی سورہ یوسف کی۔ سادہ اور پر اثر طرز پڑھ کر میں بہت متاثر ہوا۔ محبت اور نفرت واقفیت سے بڑھتی ہے، گھٹتی بھی ہے۔ ان کی تحاریر و تصانیف سے محبت بڑھی میری۔ پھر میں ستمبر کے آخر میں آسٹریلیا چلا گیا، تو سڈنی میں جو میرے میزبان تھے
فیروز خان وہ ان کے مرید تھے، وہاں ان کا نام سننے کو ملا۔ بات اور آگے بڑھی تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ان کی سیرت لکھنے اور سنانے کا جو ہے وہ خیال ڈالا۔ تو آج کے موضوع کے حصص کچھ یوں ہیں۔ شکرانہ سب سے پہلے، محدث دکن کے نام سے برکت، ابتدائی حالات، علم و عمل، تدریس و تصنیف، وصال مبارک۔ شکرانہ جو ہے مجھے بڑے عرصے سے آرزو تھی کہ اس چین کو میں گلے میں ڈال لوں۔ کون سی؟ جو غوث پاک کے در سے چلی آ رہی۔ میں نے عراق دربار غوث پہ حاضری دی۔ دینے سے پہلے دربار کے چابی بردار سید ہاشم الگیلانی کے خاص خادم صاحب کو فون کیا کہ میں نومبر کی اینڈ میں پہنچ رہا ہوں، حضرت سے میری ملاقات ہو جائے، مجھے فیض لینا ہے۔ میں جس دن عراق بغداد پہنچا تو آپ کی اسی دن لندن فلائٹ تھی، ملاقات نہ ہو سکی، غم ہوا۔ بہرحال دربار غوث پہ حاضری دی اور عرضی ڈال دی کہ سند کے ساتھ ہمارے گلے میں آپ کا پٹا ہو، تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ بھائی عرضی ڈال دی میں نے کہ ملاقات تو ہو نہیں سکی۔ تو آسٹریلیا سے واپس آتے ہی 2022 پہ اطلاع ملی کہ عدیل میمن صاحب کے ہاں حضرت تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو میں نے جو ہے لندن کی تاریخ کینسل کری، ڈان کیسٹر جو ہے، آپ تشریف لائے۔ آخر 22 اکتوبر 2022 میں تیار ہو کر میں عدیل میمن صاحب کی طرف روانہ ہونے لگا۔ تو وائف سے میں نے ایک بات کہی کہ میں نے کہا میں نے غوث پاک سے یہ کہہ دیا ہے کہ ویسے تو آپ کے بڑے بچے ہیں، لیکن جو آپ کے در پہ موجود چلے آ رہے ہیں نسل در نسل، وہاں سے اگر پٹا میری گلے میں آ جائے، چین آ جائے سند کے ساتھ، تو میں آپ کے در کا سگ بننا چاہتا ہوں۔ تو غوث پاک جی اب آپ ہی کیجئے، میں تو کچھ نہیں کہوں گا۔ یہ میری فرسٹ ملاقات ان سے۔ میں پھر یہاں سے گھر سے چلا، وہاں پہنچا تو میں حضرت کے قدموں میں بیٹھ گیا، آنکھ بند کر لی، بس یوں ہی تصور کیا کہ جیسے میں غوث پاک کے دربار میں حاضر ہوں۔ بھائی جیسا بھی ہو، جب تعلق مضبوط ہے تو پھر ہم تو وہی سمجھتے ہیں۔ پاؤں دباتا رہا میں کہ جیسے غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ تھوڑا ہی وقت گزرا تو حضرت بولے سباس صحیح، لاؤ سند لے کر آؤ۔ بات کیا، سند عطا کی اور اوپر میرا نام لکھا، محمد مختار شاہ۔ ہائے، میری خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ اور آپ کا یہ جملہ تھا کہ یہ میں اپنی مرضی سے نہیں کر رہا، مجھے غوث پاک کی طرف سے اشارہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ نے دستخط کیے، نام لکھا، غوث پاک کے در کے سگ جو ہیں ان میں مجھے بھی شامل کر لیا۔ تو یہ ہے شکرانہ۔ واہ غوث پاک، آپ کا بیٹا وہاں نہ ملا تو آپ نے امریکہ ارونگ میں بھیج دیا کہ میرے سلسلے میں جا کے اسے شامل کرو۔ یہ ولیوں کا سب صدقہ ہے جو میں ولیوں کے در کی حاضری دیتا ہوں۔ یہ شکرانہ تھا اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے۔ تو سرنامہ کلام میں آج جو محدث دکن کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ بھی غوث پاک کے بڑے دیوانے تھے، یہ بات یاد رکھیے۔ آئیے بات آگے بڑھاتے ہیں۔ خدا کی بارگاہ میں شکرانہ ہو چکا۔ محدث دکن کے نام سے برکت۔ محدث سادہ تشریح، سادہ، جو ہستی اپنے دور اور علاقے میں علم حدیث میں استاد کا درجہ رکھتی ہو، علم حدیث سکھلایا اور پھیلایا ہو، اسے محدث کہتے ہیں۔ آپ محدث ہیں، زجاجۃ المصابیح ہی کافی ہے، مزید حوالہ جات اور اسناد کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کتاب کو مطالعہ کر لیجیے۔ دکن، اس کا تلفظ دکن ہے، ویسے دکن کہہ دیتے ہیں۔ یہ اگر عربی مانا جائے تو پھر انتظام میں ترتیب دینا، اور اگر اس لفظ کا اصل سینسکرٹ ہو تو پھر اس کا معنی جنوب ہوگا۔ تو ظاہر ہے یہ سینسکرٹ ہی بنے گا۔ سلطنات الدکن سنا تو ہوگا، اس میں بیجاپور، احمد نگر، بیدار، برار، گولگنڈ، یہ سارے علاقے اس کے اندر آتے تھے، اور یہ سب ہند کے دکن یعنی جنوب میں ہیں۔ تو سلطنات الدکن 1527 سے لے کر 1686 تک رہی ہے۔ تو یہ جو ہے ایٹمالوجی صحیح لگتی ہے، جنوب۔ ابو الحسنات
لفظی معنی تو بنتا ہے نیکیوں کا باپ، لیکن نیکیوں کا باپ تو ہوتا نہیں ہے، تو اب یہاں ابو معنی والا ہوگا، اس پہ بھی ہم بارہا گفتگو کر چکے ہیں۔ لیکن یہ مسلمان، یہ لقب اسے دیتے ہیں ابو الحسنات کا کہ جو 24 گھنٹے کسی نہ کسی عبادت میں ہی رہے، اسے ابو الحسنات کہتے ہیں۔ سید، تفصیل سے اس لفظ پہ میں گفتگو 146 نمبر سٹوری پہ کرایا۔ یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ محدث دکن کے ساتھ سید کیوں آتا ہے۔ اصل میں آپ نجیب الطرفین سید ہیں، حسینی سید۔ آپ کے خاندان میں پہلا فرد جو انڈیا کے شہر تلدرگ میں آیا وہ سید علی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ مکہ سے عادل شاہی دور میں شہر بیجاپور میں تشریف لائے۔ آپ کی علمی قابلیت کو دیکھتے ہوئے، قرآن اور حدیث سے آپ کی واقفیت کو دیکھتے ہوئے علی عادل شاہ اول نے جامع مسجد اندرون قلعہ میں خطیب و امام آپ کو مقرر کر دیا، اور آپ کو خصوصی آرڈر تھا کہ سنی مسلک کو بیان کیا جائے، صحابہ کا احترام اور مقام لوگوں پہ واضح کیا جائے۔ وقت گزرتا گیا، آپ کی علمی اور عملی بلندی نظر آنے لگی، تو اس دور کے بزرگ سید شاہ محمد قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا۔ رات دن کا آنا جانا لگا رہا۔ اسی خاندان کے ایک چشم و چراغ سید شاکوب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ایک بیٹے نے جنم دیا، تو نام پردادا کے نام پر سید مظفر حسین شاہ رکھا گیا۔ یہ درگاہ حضرت سید محمد الحسینی راجو خطار کی ہے، جن کے جد اعلیٰ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز ہیں۔ یہ مدار مبارک حضرت سید مظفر حسین کی ہے، حضرت محدث دکن کے والد محترم ہیں۔ یہ مزار مبارک ابو زکا سید محمد کی ہے، جو محدث دکن کے چھوٹے بھائی ہیں۔ سید مظفر نوجوانی میں ہی حیدر آباد میں آ گئے، خوب علم حاصل کیا، اور یہاں کے ایک بزرگ حضرت گل بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا جو محدث دکن کے نام سے مشہور ہوا۔ تو معلوم ہو گیا کہ آپ کو سید کیوں کہا جاتا ہے۔ محدث دکن کے بھائی جو ابو زکا، جو ان سے پہلے ہی فوت ہو گئے، سید محمد رحمۃ اللہ علیہ، ان کی اولاد سے جو سید اختر الدین صاحب ہمارے پاس رہتے ہیں، انہوں نے مجھے پورا شجرہ دکھایا۔ تو محدث دکن نجیب الطرفین سید ہیں، اس لیے سید آتا ہے۔ عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ اللہ کو جو نام پسند ہیں، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بتلایا ہمیں کون سے نام پسند ہیں، تو ان میں سے عبداللہ بھی ایک نام ہے۔ تو یہ محدث دکن کا ذاتی نام ہے عبداللہ۔ نقشبندی، آپ کے نام کے ساتھ نقشبندی آتا ہے۔ 17 نمبر سٹوری پہ میں تفصیل بیان کرایا۔ محدث دکن کا سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ تھا تصوف کے اندر۔ آپ نے سید محمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس سلسلے میں بیعت فرمائی تھی۔ آپ نے 14 سال فجر کی نماز روزانہ 1 گھنٹے کا سفر کر کے اپنے مرشد کے ساتھ مسجد بخاری گلشن میں ادا کی ہے۔ اس مسجد کے خطیب و امام شیخ آدم ترکی روزانہ فجر کی نماز میں ترتیب سے پڑھتے تھے، جیسے تراویح میں پڑھا جاتا ہے نا، ویسے ترتیب سے پڑھتے تھے، اور قرآن مکمل نماز فجر میں ہوتا۔ تو یہ آپ 14 سال جاتے رہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ آپ کے مرشد نے جب آپ کو ہر طرح سے کامل پایا تو ایک روز فجر کی نماز میں ہی فرمایا، عبداللہ، جی حضور، کل نماز فجر کے بعد میرے گھر آ جانا۔ بھائی کوئی شوشا تو کچھ نہیں کرنی نا، میرے گھر آ جانا دیوان خانے میں، ہم تم کو سند خلافت اور خرقہ خلافت دیں گے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو دوسرے دن آپ کو نماز فجر کے بعد خرقہ خلافت عطا ہوا، اور آپ نے عرض کی یہ ناچیز اس در دولت کا ادنا خادم ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو آپ نے اپنے مرشد کی ظاہری حیات میں ادباً کسی کو مرید نہیں کیا۔ تو جب آپ کے پیر ظاہری پردہ فرما گئے تو پھر آپ نے مرید کرنا شروع کیا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور اتنا ہلکا ارادت بڑھ گیا کہ جب محدث دکن دنیا سے تشریف لے کر گئے تھے تو 5 لاکھ سے زائد آپ کے مرید تھے۔ تو نقشبندی کی کچھ سمجھ آ گئی؟ حیدرآبادی، اصل میں یہ حیدر آباد ہے، تو حیدرآباد بول دیتے۔ تو حیدرآبادی، حیدر آباد کا رہنے والا۔ حیدرآباد کے لوگ علی ولی کے ماننے والے ہیں،
علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دورہ حیدرآباد کے دوران حیدرآباد دکن کو بوستان غیرت فردوس کہا ہے. فرماتے ہیں کیا کہوں اس بوستان غیرت فردوس کو، فردوس جسے آپ بولتے ہیں، جس کے پھولوں میں ہوا اے ہم نوا تیرا گزر. اور احمد عبد الحکیم نے یوں کہا ہے، اے ارد دکن شام تیری کتنی حسین ہے، دامن ہے تیرا اولیاء اللہ کا مسکن، تو خلد ہے فردوس بری ہے، اے ارد دکن شام تیری کتنی حسین ہے. تو نام سے برکت حاصل کر لیا. محدث دکن پہ بہت سے لوگوں نے عقیدت کے پھول لفظوں کی شکل میں نچھاور کیے ہیں. قابل ذکر نام خلیفہ مجاز ڈاکٹر عبدالستار جو ہیں خان اور ڈاکٹر عظمت اللہ خان کے نام آتے ہیں. انہوں نے بہت عرق ریزی کر کے محنت کر کے لکھا ہے آپ کے بارے میں. انہی کے باغوں سے پھول چن کر آپ کو ایک گلدستہ میں پیش کرتا ہوں آج. محدث دکن کی ولادت اور تعلیم. یہ یاد رکھیے گا، اللہ جاہل کو دوست نہیں بناتا، اور جسے دوست بنا لیتا ہے اسے پھر جاہل رہنے نہیں دیتا، لیکن دیتا اسی کو ہے جو ہاتھ پھیلاتا ہے. بس یہ لائن بہت ضروری ہے. 6 جنوری 1876 بروز جمعہ 10 ذی الحجہ سید مظفر حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک حسین بیٹا عطا فرمایا. نام رکھا عبداللہ. والد گرامی سید، اوپر سے عالم دین اور بعمل، ہر لمحہ دین ہی دین. زندگی کے ابتدائی اہم ترین جو سال ہیں وہ دین کے اثر میں گزر رہے ہیں. یہ بڑی بات ہوتی ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ بچہ 12 سال کے بعد سیکھنے لگتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. بچہ پیدا ہوتے ہی سیکھنے لگتا ہے اور اس کو 2 سال کے اندر سارا سیکھنا ہوتا ہے 90%. باقی چیزیں تو جو وہ سیکھتا ہے پوری لائف کے اندر PhD کی ڈگری تک جو وہ سیکھتا ہے وہ 10% ہوتا ہے. سارا اس کو انہی 2 سے 5 سال تک، یہ جو ہے پہلے 5 سال تک اس کو سیکھنا ہے اور سارا کچھ سیکھ لیتا وہ. اسی لیے ہمارے اسلام کے اندر جس دن وہ پیدا ہوا ہے اس کے ہاں اذان دی جاتی ہے اس کے کان میں اور اقامہ کہی جاتی ہے. اب آپ کو سمجھ آئی؟ تو اسلام جو ہے یہ ٹاپ کا مذہب ہے. آپ ادھر آؤ بھائی صاحب، کانفرنسیں کر کے بتلا دینا نہیں. دیکھو قرآن اور حدیث، ہمارا نبی، ہمارا اللہ ہمیں کون کون سی چیزیں بتا رہا ہے، اس کی حکمت میں 4 سال 4 ماہ 4 دن کے محدث دکن ہوئے تو آپ کی رسم بسم اللہ. کیوں یہ 4 سال 4 ماہ 4 دن؟ مجھے آسٹریلیا میں کسی نے پوچھا کہ یہ عمر کیوں ہے؟ میں نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ بزرگان دین کے اندر روایت چلی آ رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شق صدر جو ہے وہ اسی عمر میں ہوا تھا پہلا. تو اس لیے ہمارا بچہ بھی جب 4 سال 4 مہینے 4 دن کا ہوتا ہے تو ہم اس کو بسم اللہ پڑھاتے ہیں. دیکھا جاتا ہے کہ بسم اللہ جو ہے وہ کس سے پڑھوائی جائے؟ شہر کا کوئی عالم دین ہو یا بزرگ ہو. پرانے زمانے میں دیکھتے تھے کہ کوئی آیا ہوا ہے باہر سے. تو ان دنوں حیدرآباد میں سید عاقبت شاہ رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے. یہ بہت ہی متقی اور پرہیزگار تھے. اندازہ اس بات سے لگا لو کہ یہ آخری عمر میں مدینہ روانہ ہوئے. پوچھا کیوں جا رہے ہو؟ فرمانے لگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا ہے اور آپ نے فرمایا ہے کہ تم مدینہ آؤ، تمہارا وصال یہی ہونا ہے. اندازہ لگایا آپ نے؟ بڑے متقی اور پرہیزگار تھے. تو ایسا ہی ہوا، وہاں پہنچے، وصال ہوا، جنت البقیع میں ان کی قبر ہے. تو انہوں نے محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کو بسم اللہ پڑھائی. تو میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ جاہل کو دوست نہیں بناتا. تعلیم بہت ضروری ہے. آپ قوم کو کیا بنانا چاہتے ہو یہ اسکول میں رائج نصاب تعلیم سے معلوم ہو جاتا ہے، اور نصاب تعلیم سے ہی حکمرانوں کی بے حسی اور دور اندیشی کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ بے حس ہے یا دور اندیش ہے. معاشرے میں جس کی وجہ سے دولت شہرت ملتی ہو لوگ اسے ہی سیکھتے ہیں. معاشرے میں وہی کام وہ سیکھیں گے. آج کل کمپیوٹر کا ماہر دولت کما رہا ہے، اس کے بارے میں جاننا ہی علم ٹھہرا. پرانے زمانے کے مسلمان قرآن اور حدیث کی عزت کرتے تھے، اسی کو پڑھنا سمجھنا علم کہلواتا تھا. مسائل خاندانی ہو یا ہدایت حکمرانی ہو، ہدایت قرآن ہی سے ہی لی جاتی رہی. طلباء کے نصاب میں قرآن و حدیث لازمی ہوتے تھے. کبھی غور کیجئے گا میرے لسنرز جتنے ہیں کہ آج جب آپ نوکری لینے جاتے ہیں تو آپ سے پوچھا جاتا ہے میٹرک، FA، BA، MA. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دور میں جب نوکری ملتی تھی تو کیا پوچھا جاتا تھا؟
بس اس کے بارے میں ذرا آپ نے غور کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ میں تو یہ تو نہیں کہتا کہ کامنٹس میں ڈالو، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس پہ غور کیجئے گا۔ محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کو حیدرآباد کے بہترین اساتذہ سے پڑھنے کا موقع ملا۔ آپ کے اساتذہ میں ایک عظیم نام شیخ القرآن والحدیث فضیلت جنگ بہادر حضرت علامہ انوار اللہ خان فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ میں بہت متاثر ہوں اس ہستی سے، انشاءاللہ میں ان کو بھی ضرور بیان کروں گا۔ میں نے حیدرآباد سے ان کی تمام کتب جو ہیں وہ منگوا لی، ان کو میں پڑھتا ہوں۔ آپ اس قدر علم فہم تھے محدث دکن کہ دوران تعلیم ہی استاد بن گئے۔ فراغت کے بعد مسجد علی کو ہی اپنا جو ہے وہ آپ نے مستقر بنایا اور تدریس شروع کر دی۔ آپ تمام مضامین پڑھاتے، واعظ بھی فرماتے، رات 12 بجے تک یہ سلسلہ جاری رہتا، عوام و خواص دونوں ہی مستفید ہوتے۔ یعنی ایسا کوئی سلسلہ نہیں کہ آپ ملازم ہو، نا بس بیٹھ گئے، جو آ رہا ہے جس وقت آ رہا ہے پڑھائے جا رہے ہیں۔ چونکہ آپ باعمل تھے اس لیے الفاظ میں تاثیر ہوتی۔ آپ حیدرآباد کے علاوہ دوسرے علاقوں میں بھی واعظ کے لیے تشریف لے جاتے، ہزاروں کا مجمع ہوتا، لوگ توجہ سے سنتے، فیض پاتے، آنسو بہاتے، گناہ بخشواتے۔ آپ عربی، اردو، فارسی پہ عبور رکھتے تھے، احادیث و قرآن پر گہری نظر تھی۔ آپ شریعت و طریقت دونوں کے ماہر تھے۔ اولیاء کے حالات پڑھنے سے، سننے سے یہ تو فائدہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے افعال، اقوال، احوال کو چیک کر لیتا ہے۔ ہم صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو جب ہم اولیاء کے حالات سنتے ہیں پھر ہمیں کچھ یہ تو کم از کم پتہ چل جاتا ہے نا بھائی، عمل ہو یا نہ ہو۔ تو اس لیے سنا کرو اور سنایا کرو۔ کسی لفظ اور کسی واقعے سے کسی کی بھی زندگی بدل سکتی ہے۔ تو اب آ جاؤ، اب میں آپ کو محدث دکن کے 24 گھنٹے بتانا چاہتا ہوں۔ جیسا نصاب ہمارے اسلام نے ہمیں دے دیا ہے نا، اور ولیوں نے کر کے دکھا دیا ہے، آپ کو کسی مذہب میں نہیں ملے گا۔ اب آجی، اب سب لوگ غور سے سنیے گا، خاص طور پر محدث دکن کے دیوانے، وہ آسٹریلیا میں ہیں، وہ حیدرآباد میں ہیں، وہ یہاں امریکہ میں ہیں، تاکہ آپ میچ کر سکو کہ محدث دکن کو ہم مانتے ہیں، ان کے 24 گھنٹے اور ہمارے 24 گھنٹے کیسے گزرتے ہیں۔ محدث دکن کے 14 سے 15 گھنٹے تو مسجد میں ہی گزرتے تھے۔ دن کا آغاز یوں ہوتا، آپ گھر میں تہجد کی نماز پڑھتے ہی مسجد تشریف لے جاتے۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں آپ روزانہ پنجگانہ نماز کے لیے آیا کرتے تھے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ قبلہ رخ ہو کے وضو کیا کرتے تھے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ قیام فرماتے اور اپنے مریدوں اور متعلقین سے ملتے۔ اس مسجد میں آپ نماز فجر سے اشراق تک، پھر ظہر سے لے کے عشاء تک قیام فرماتے۔ مسجد جا کے پھر تازہ وضو فرماتے، سردی ہو کہ گرمی۔ آپ حوض پہ وضو فرماتے، ساری دعائیں پڑھتے۔ آپ کو معلوم ہے کہ وضو کی بھی دعائیں ہر وضو کی دعا ہے؟ نہیں تو یاد کیجئے۔ پھر آپ مسجد میں داخل ہوتے اور وضو کرتے ہوئے اس بات کا خاص خیال رکھتے کہ میرا منہ جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ حوض تو آپ نے دیکھا ہوگا نا، چاروں طرف کہیں بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ ویسے جو ٹوٹیاں ہوتی ہیں وہ تو ایک ہی سمت میں بناتے ہیں نا، لیکن حوض تو آپ خیال رکھتے تھے کہ میرا منہ قبلہ کی طرف ہو۔ سبحان اللہ۔ مسجد میں جاتے، فجر کی امامت بھی کبھی خود فرما دیتے۔ آپ نماز میں طویل تلاوت کرتے، فجر کی نماز میں کوئی مسئلہ تو تھا ہی نا، کیونکہ امام اور مقتدی دونوں ہی عبادت میں جب سکون محسوس کرتے ہوں تو پھر چلنے دو بھائی۔ آج کل ہمارے امام مختصر پڑھاتے ہیں، یہ نہیں کہ ان کو نماز سے محبت نہیں ہے، مسئلہ پچھلوں کا بھی تو انہوں نے نوکری میں جانا ہے اس کا، اور جب دیکھا جاتا ہے کہ جناب دونوں عبادت میں سکون پائیں گے طویل کر دیجئے۔ نماز کے بعد جنوب کی طرف رخ کرتے ہوئے، اب یہ سب غور سے سنیے گا، نماز کے بعد فجر کی نماز کے بعد جنوب کی طرف رخ کرتے ہوئے 7 بار اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار 7 بار پڑھتے، اور نماز مغرب کے بعد بھی یہی کرتے تھے، 7 بار اسے پڑھتے تھے۔ اور پھر
جب آپ نے نماز پڑھ لی، یہ کر لیا، اس کے بعد ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھتے، اس کے بعد 10 مرتبہ بلند آواز سے حضور پہ درود پڑھتے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، اسے آپ 3 بار پڑھتے۔ ابھی فجر نماز ہے، سب دھیان سے سنیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، اس کے اوپر دعا مکمل کرتے۔ اس کے بعد مصافحہ ہاتھ ملایا جاتا لوگوں سے۔ 1.5 گھنٹہ کے بعد مریدین میں مراقبہ ہوتا، مریدین کو روحانی فیض میسر آتا، اشراق ادا کی جاتی، آخر میں آواز بلند ہوتی الفاتحہ، تو حاضرین جو تھے وہ سورہ فاتحہ بمائے سورہ اخلاص اور درود شریف پڑھتے۔ مختصر دعا کے بعد محدث دکن سے ہاتھ ملا کر لوگ گھروں کو چلے جاتے۔ یہ آپ کو نماز تہجد سے اشراق تک کا شیڈول معلوم ہو گیا۔ یہاں میں ایک بات کر جاؤں کہ جب وہ فجر کی نماز کے بعد الفاتحہ یہ بلند ہوتا، سورۃ الفاتحہ کو دعا اور کھانے میں پڑھنے پہ شرک و بدعت کے فتوے لگائے گئے۔ عجیب لوگ ہیں، امام کے پیچھے دھونس دھاندلی سے پڑھیں گے کہ جی یہ ضروری ہے تم پڑھو، جبکہ سرکار کا فرمان ہے قراۃ الامام قراۃ اللہ، لیکن پھر بھی اس کو پڑھوائیں گے۔ اور جو اس عظیم سورہ کو بہانے سے نماز کے بعد پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں اسے مشرک کہہ رہے ہیں۔ دیکھا نا آپ نے؟ تو اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آدمی تبلیغ نہیں کر رہا، آدمی تخریب کر رہا ہے، کوئی خرابی کر رہا ہے۔ کہ بھائی جب جہاں نہیں پڑھ رہے وہاں تم دھونس دھاندلی سے پڑھوا رہے ہو، اور جو پڑھ رہے ہیں ان کو مشرک کہہ رہے ہو، تو کوئی پرابلم ہے نا؟ تو پرابلم یہی تھی کہ جو بھی سلطنت عثمانیہ کرے تم اس کے الٹ کرنا ہے، اس لیے آپ کو نظر آئے گا۔ ورنہ آپ دیکھیں نا کہ یعنی ایک حدیث ہے کہ امام کی قرات اس کی قرات ہے مقتدی کی، وہاں دوست دھاندلی سے پڑھوا رہے ہیں، زبردستی کروا کے پڑھو۔ اور جب آدمی بہانے سے سورۃ الفاتحہ کو پڑھ رہا ہے، کبھی کھانے پہ پڑھ رہا ہے، کبھی فاتحہ پہ پڑھ رہا ہے، کبھی قبر میں پڑھ رہا ہے، اس کو بند کروا رہے ہیں۔ تو جب فاتحہ اتنی ضروری ہے تو اس کو پڑھنے دو۔ جو حضور کرتے تھے، صحابہ کرتے تھے، اسے سنت کہہ کے چھوڑ دیں گے۔ کوئی ضعیف حدیث کو طاقتور سمجھ کر صحابہ کے اجتماعی عمل کو چھوڑ دیں گے، کمیونٹی اور اتحاد کے نام پر صحیح حدیث چھوڑ دیں گے، اور آپ سے ایک مستحب عمل کے ثبوت پہ اس طرح طلب کریں گے حدیث جیسے وہ فرض ہو۔ دیکھ لیجیے آج پورے امریکہ کے اندر صحیح حدیث کو چھوڑ کر صرف کمیونٹی کے نام پر چاند 1 مہینے سے پہلے اس کا حساب لگا لیا جاتا ہے۔ اب حدیث کا نام کیوں نہیں لے رہے؟ لینا چاہیے تھا نا، نہیں لے رہے۔ تو بس یہی ہے بات، یہ نہیں ہے کہ حدیث یا قرآن سے بڑا پیار ہے، بات یہ ہے کہ جو سلطنت عثمانیہ کرتی تھی اس کے الٹ کرنا ہے۔ اب وہ کس طرح کرنا ہے؟ تو بڑے بڑے بندے بیٹھے ہوتے، اور یہ یاد رکھیے گا، حضور نے کیا، صحابہ نے کیا، یہ اسی وقت پوچھا جا سکتا ہے جب کرنے والا اسے فرض کہہ رہا ہو اور واجب کہہ رہا ہو۔ یہ بارہا ہماری زندگی میں بھی ہم سے بار بار پوچھا گیا، اور آپ سے بھی شاید پوچھا جائے، یہ حضور نے کیا، صحابہ نے کیا، فلاں نے کیا، اور اپنے کسی کام کے اوپر بھی یہ بات ہمیں نہیں پوچھنے دیں گے، لیکن جب آپ کریں گے تو پوچھا جائے گا۔ تو یہ یاد رکھیے گا، یہ کویشچن وہی عقل مند اور صاحب علم اور عقل سلیم رکھنے والا یہ سوال اس وقت پوچھ سکتا ہے آپ سے جب آپ کسی عمل کو فرض کہہ رہے ہوں، تو پھر وہ یہ پوچھے گا کیا حضور نے یہ کیا، صحابہ نے یہ کیا؟ تو اگر آپ اس کو فرض نہیں کہہ رہے اور پھر وہ یہ پوچھ رہا ہے آپ سے، تو پھر وہ شرارت کر رہا ہے آپ کے ساتھ۔ یہ بات سب لوگ یاد رکھیے۔ بہت سے کام ہے زندگی میں جو حضور نے نہیں کیے، صحابہ نے نہیں کیے، آپ کر رہے ہیں۔ بے شمار کام ہیں آپ کر رہے ہیں، بلکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ثواب ہے کرنا، جبکہ حضور نے نہیں کیے وہ۔ تو یاد رکھیے گا، اگر کرنے والا اس عمل کو واجب فرض نہیں کہہ رہا تو یہ جملہ پوچھنے والا احمق ہے، کیونکہ کئی کام ہیں جو آج کے دور میں ثواب سمجھ کر ہر فرقے میں کیے جا رہے ہیں۔ مسجد میں اے سی لگوانا ثواب سمجھ کے کیا جا رہا ہے، گناہ سمجھ کے نہیں۔ پنکھے لگوانا ثواب سمجھ کے کیا جا رہا ہے، اور مولوی صاحب چندہ مانگ رہے ہیں۔ سپیکر لگوانا، مسجد میں ماربل لگوانا، قالین بچھانا، یہ باعث گناہ ہیں کہ ثواب؟ اگر باعث ثواب ہیں تو بتائیں حضور نے لگائے، صحابہ نے لگائے؟
تو اصل حقیقت پھر میں آپ کو بتا دوں، ہر وہ کام یہ لوگ کریں گے جو سلطنت عثمانیہ کے الٹ ہو، ہر وہ کام کریں۔ حدیث قرآن صرف بہانہ ہے تاکہ آپ لوگوں کے ذہن کو تسلی دی جا سکے، مطلب دنیا کو گمراہ کرنا ہے۔ علامہ اقبال نے صحیح کہا ہے، ہر سینہ نشیمن نہیں جبریل امی کا، ہر فکر نہیں طائر فردوس کی سیاد، گو فکر خدا داد سے روشن ہے زمانہ، آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد۔ جو چاہے کھڑا ہو کر جو ہے وہ گفتگو کیے جا رہا ہے اور بنائے جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے ہمارے سورہ فاتحہ اتنی اہم تھی اور اس کو صرف اولیاء کرام سمجھے، انہوں نے ہر جگہ الفاتحہ، محدث دکن یہ انہی اولیاء کو ماننے والے ہیں۔ تو آپ ہر محفل جب صبح کی برخاست ہوتی تو الفاتحہ کا نعرہ لگتا، کیوں؟ اس لیے کہ فاتحہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ امیر خسرو، ان کا میں تذکرہ 44 نمبر سٹوری پہ کر آیا ہوں، جو بھی یہ کتاب لکھتے نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کو پیش کرتے، آپ فرماتے الفاتحہ نظام الدین اولیاء۔ اب یہ کتاب وہ دکھا رہے ہیں کہ یہ میں نے کتاب لکھی ہے، دعا کیجئے، تو آواز بلند ہوتی الفاتحہ، سورہ فاتحہ پڑھی جاتی، پھر آپ دعا فرماتے۔ میں 2013 میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ حاضری دی میں نے، بعد ساتھ مسجد میں نماز ادا کی میں نے، تو نماز کے بعد بلند آواز سے الفاتحہ، سب نے سورہ فاتحہ پڑھی۔ ترکی کے قبرستان میں قبور کی تختیوں پہ الفاتحہ ضرور لکھا ہوگا۔ الفاتحہ مطلب کہ آنے والے سورۃ فاتحہ پڑھ کے جا۔ جارڈن میں حضرت نوح علیہ السلام کی قبر ہے، آپ کی طرف منسوب ہے، اس قبرستان کے اندر میں نے الفاتحہ لکھا ہوا دیکھا۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ بہت اہم ہے، ہر بیماری کا علاج ہے اس میں۔ حضور کا فرمان ہے اور قرآن میں ہے کہ 2 بار نازل ہوئی، تو اولیاء نے اس کو نماز کے علاوہ بھی عادت بنایا، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي۔ تو اس کا مفہوم کیا ہوا مثانی کا بھائی؟ بار بار دہرائی جانے والی، یہ مقام مدح ہے۔ اللہ کو پسند ہے کہ اسے نماز اور غیر نماز ہر صورت میں دہرایا جائے، اسے پڑھا جائے۔ تو اس کی اہمیت کو اجاگر کس نے کیا؟ جس نے فاتحہ کو روکا۔ آپ حیران ہو جائیں گے، کئی سکولوں میں یہ مسئلہ پڑھایا جاتا ہے کہ فاتحہ شرک ہے، یعنی سورۃ الفاتحہ کھانے کے اوپر پڑھنا شرک ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، یار حد نہیں ہو گئی؟ آپ کی فجر کے بعد کی نشست تقریباً 3 گھنٹے چلتی تھی محدث دکن کی، اسی دوران کوئی تعویذ لینے آتا، اسے تعویذ بھی عطا فرما۔ تو سن لیا، 24 گھنٹے ابھی چلتے ہیں، تہجد سے شروع ہوئے تو نماز فجر کے بعد، تو یہ تقریباً دورانی آپ کا 3 گھنٹے تک کا ہو۔ ناشتہ، حیدرآباد کے قدیم امراء میں ایک بڑی خصوصیت تھی، وہ علم و فنون کے قدردان تھے، اور خاص طور پہ علم دین کے۔ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے علماء کے ساتھ تعلق برقرار رہے۔ آج بھی جو خاندانی لوگ ہیں جن کے پاس اللہ نے دولت دی ہے بڑی، وہ علماء کی بڑی قدر کریں گے۔ کیوں؟ وہ آج بھی ان کے اندر وہ خون میں، وہ جینیٹک میں شامل ہے کہ یار جو صحیح عالم دین ہے اس کی خدمت کرو، تاکہ یہ دل جمعی کے ساتھ تدبر و تفکر میں رہے، اس کو پریشانی نہ ہوگی فلاں چیز لانی ہے، فلاں چیز لانی ہے۔ وہ خاندانی لوگ آج بھی ہیں۔ تو یہ جو حیدرآباد کے جو تھے امیر لوگ، ان کا یہی رہتا کہ دین کا کوئی عالم جو ہے نا اس کے خادم بنے۔ اچھا، پھر بندے خادم تھے، اسے نوکر نہیں بناتے تھے، عزت بڑی کرتے تھے۔ تو محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک نواب تھے، صاحب ثروت نواب عبد الباسط، خود ایک روز آپ کی بارگاہ میں آئے، ہاتھ جوڑ کے کھڑے، دیکھا علم کی جب تک عزت تھی تو عالم تھے تمہارے معاشرے میں، جب تم نے علماء کی عزت چھوڑ دی تمہارے معاشرے میں عالم نہیں رہے۔ کیوں بنائے گا کوئی بھائی؟ گالیاں سننے کے لیے کیوں بنائے گا؟ تو ایک روز حاضر ہوئے، حضور التجا ہے۔ محدث دکن پوچھتے کہ بولو کیا؟ اگر آپ صبح کو کچھ دیر کے لیے ناشتے پہ تشریف لے آیا کریں تو دوسرے لوگوں کو آپ کی وجہ سے کچھ دین سننے کو مل جایا کرے گا۔ آپ تھوڑی دیر چپ رہے، شاید ذہن میں آیا ہوگا کہ بھائی ہمیں امراء کے در پہ جانا ہمارا کیا کام، لیکن نہیں، آپ نے حامی بھر لی۔ معلوم ہے کیوں؟ وہ جو انہوں نے جملہ کہا تھا نا کہ آپ کی وجہ سے دین سننے کو مل جایا کرے گا۔ آپ تو کھانا اتنا کھاتے ہی نہیں تھے اور نہ ہی آپ کو دولت کا کوئی تھا، آپ نے حامی بھر لی، دین کی وجہ سے حامی بھر لی کہ میں وہاں جاؤں گا تو دین کی کوئی بات کروں گا، شاید کسی کے ذہن میں بیٹھ جائے۔
تو ناشتہ کے وقت 40 سے زائد حضرات وہاں نواب کے گھر میں موجود ہوتے تھے. اب دیکھو ناشتہ کے وقت، دوپہر اور شام کی نہیں، ناشتہ کے وقت. تو پھر نواب صاحب بھی کیا بات ہے. حالانکہ محدث دکن نے وعدہ کر لیا، لیکن پھر بھی روزانہ وقت مقررہ پر خادم کو بھیجتے کہ حضور تشریف لائیے، سب آپ کے منتظر ہیں. آپ جاتے، کھانا تو بھائی صاحب بہانا تھا نا، نہ تو حضرت کچھ کھاتے اتنا زیادہ اور نہ آپ کو اسے کوئی لینا تھا. تو کھانا سے پہلے کچھ نہ کچھ، کوئی حدیث، قرآن کی آیت، کوئی تفسیر پہلے بیان فرماتے. تو بھائی واہ، ان لوگوں کو بھی داد دینی چاہیے کہ جو اس انتظار میں رہتے کہ محدث دگن تشریف لاتے ہیں اور ان کا انتظار کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کو تو سنانا چاہیے، اور ایسی جس میں عقیدت ہو وہاں تو چلا جانا چاہیے. وہاں سے فارغ ہو کر پھر آپ گھر تشریف لاتے، کچھ دیر آرام فرماتے، پھر عورتیں آ جاتی، ان کو تبلیغ کرتے. آپ کے خاندان کی بچیاں بھی بیچ میں شامل ہوتی. یہ سلسلہ ظہر تک چلتا. 24 گھنٹے دیکھ رہے ہیں آپ، تو جتنے بھی محدث دکن کے ماننے والے ہیں بہت غور سے سنیں 24 گھنٹے کو. تو اب یہ ظہر تک کا ٹائم ہو گیا. تو یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ تعلیم نسواں کی نشست ظہر تک رہتی. انہیں آپ تصوف کی تعلیم و تربیت دیتے 11 بجے سے 2 بجے تک. محدث دکن جو ہیں یہ ظہر کی نماز آخری مستحب وقت میں پڑھتے تھے، کیونکہ ہمارے ہاں آخر میں مستحب وقت تک لے جائیے. آخر کا مطلب یہ نہیں لیٹ کر دو، مستحب وقت جو ہے آخر تک لے جاؤ. ظہر کی نماز باجماعت ادا فرماتے. پھر مردوں کے لیے تصوف کی کلاس شروع ہو جاتی ظہر کے بعد. اسی دوران آپ بیعت بھی فرماتے. یوں تو ہر سلسلے میں اپنا طریقہ ہے، اپنے کلمات ہیں، اس طرح بیعت کیا جاتا ہے، فلاں اس طرح کرتے ہیں، فلاں اس طرح کرتے ہیں. مگر محدث دکن کے پاس جو ارادہ لے کر آتا کہ مجھے آپ سے فیض لینا ہے، تو آپ پہلے کلمہ شریف پڑھتے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تاکہ جو پچھلے گناہ ہو چکے ہیں اس کلمہ کے صدقے معاف ہو جائیں. ہمارے ہاں نمازوں کے بعد پڑھا جاتا تھا نا پہلے، تو پھر بند کروا دیا، شرک کا بدعت ہے نا. اللہ اکبر جل سبحان اللہ. حالانکہ یہ اتنا اہم کلمہ ہے. تو جو چیزیں اہم تھیں مسلمانوں، وہ اولیاء نے تمہارے روزانہ کے معمولات کے اندر داخل کر دی تھی، تاکہ تمہیں سیکھے بنا وہ چیزیں تمہارے اندر آ جائیں. یوں تو ہر سلسلے میں ہے، لیکن محدث دکن کیا، پہلے کلمہ شریف پڑھاتے، تجدید ایمان بھی ہو گیا اور گناہ بھی معاف، پھر استغفار پڑھواتے، ظاہراً معافی پیش ہو جائے، لا الہ الا اللہ. وہ تو خدا کا کرم ہے نا. اب تم بھی بیکاری بن کے دکھاؤ. آپ اپنا ہاتھ پھر آگے بڑھاتے، وہ ہاتھ پکڑتا تو فرماتے میں نے تم کو، جملہ سنیے کہ ذرا، جو لوگ کہتے ہیں جی مجددی جو ہیں وہ غوث پاک کو نہیں مانتے، میں نے تم کو حضرت شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کی غلامی میں دیا. واہ. اور دونوں سلسلوں میں میں آپ کو مرید کرتا ہوں. تو اس طرح تو مجھے کہنا چاہیے کہ سید عبداللہ نقشبندی قادری کہنا چاہیے مجھے. تو محدث دکن کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے نیک بندوں کے اجسام جگہ کو متبرک بنا دیتے. یہ آپ کا عقیدہ تھا. حضرت حاجرہ نبی کی والدہ ہیں اور نبی کی بیوی، ان کے قدم لگے صفا مروہ پہ، اللہ کی نشانیوں میں سے بن گئی. بھائی قرآن ہی نہیں ہے، اس کا انکار تو نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پہ کھڑے ہو کر خانہ کعبہ بنایا، اللہ فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اسے مصلی بنا لو، مصلی کے اوپر ہی تو سجدہ کرتے ہو. حضرت آدم علیہ السلام کی کرسی تھی، یہ حجر اسود، یہ وائٹ سٹون جو ہے، بعد میں بلیک سٹون ہو گیا، یہ آپ کی کرسی تھی. آپ طواف کرتے کرتے جب تھک جاتے تو اس پہ بیٹھتے تھے. تو آج ہم اسے چومتے ہیں. انبیاء کی قبور کی وجہ سے بیت المقدس کا ارد گرد بابرکت ہو گیا. قرآن تو ہے نا، بارکنا حولہ. حضرت اتبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کی، اس جگہ کو متبرک جانتے ہوئے آپ نے نماز کی جگہ بنا لیا. علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے لکھا کہ نیک بندوں کے آثار سے برکت حاصل کرنے کے لیے یہ واقعہ حجت ہے حضرت اتبان کا. تو 1920 میں سعودی گورنمنٹ کو 1 لائنر دیا گیا تھا کہ ہم نے ہر اس کام کو حرام قرار دینا ہے جو سلطنت عثمانیہ کرتی تھی. اب جو ہی اس گورنمنٹ کو نیا ایجنڈا دیا ہے، آپ خود ہی دیکھ لیں، ان میں سے کوئی قبر پہ جا رہا ہے، کوئی محفل نعت کی محفل سے جا رہا ہے. مگر محدث دکن جو ہیں، ولی کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ ولی اس دور میں بھی حق پر ہوتا ہے کہ جب ہوا، پانی، ہر شے اس کی مخالف سمت میں چل رہا ہوتا ہے، وہ اپنا موقف تب بھی نہیں چھوڑتا. اعلیٰ حضرت نے جو 100 سال پہلے کہا تھا، بتاؤ سچ ثابت ہوا کہ نہیں ہوا. یہ ولی کی نشانی ہوتی. تو محدث دکن تب بھی حق پر تھے. اب دیکھیں شاہ ولی اللہ، آپ جب حج پر گئے تو لاہور سے ہوتے گئے
اور راہ میں جو مشہور مزار آیا وہاں حاضری دی. پانی پت کے مزارات، سرہند کے مزارات، لاہور میں داتا صاحب کے مزار پر حاضری دی. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے پیر و مرشد میاں جی نور محمد جھنجھانوی، ان کے انتقال کے وقت جو ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رو رہے تھے، تو مرشد نے کہا جمع خاطر رکھو، فقیر مرتا نہیں بلکہ ایک مکان سے دوسرے مکان میں منتقل ہوتا ہے. اب جتنے ان کے مرید ہیں اب وہی جواب دیں گے. تو اصل میں دیوبندیوں کی کتابوں میں بریلویوں اور وہابیوں دونوں کے عقائد کی تعریف ہے. پتہ جانتے ہو کیوں؟ کہ جب آل سعود کا ایجنڈا چینج ہو تو بریلویوں کے ساتھ چلنے کا کچھ سامان تو ان کی کتابوں میں موجود ہو، اس لیے آپ کو دونوں طرح کی چیزیں ملتی. اور محدث دکن آپ کا عقیدہ اس دور میں بھی تھا کہ اللہ کے نیک بندوں کے اجسام جس جگہ ہوں وہ جگہ متبرک ہوتی ہے. ہمارے بزرگ کبھی نہیں بدلے. محدث دکن مزارات پر بھی جاتے تھے. آپ کے 24 گھنٹے کے شیڈول کے اندر یہ بھی تھا، ایک مزارات پر بھی آپ جاتے. آپ حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ کے مزار پہ جاتے. میں ان کی سیرت 66 نمبر پہ بیان کر آیا ہوں. خواجہ سید محمد گیسو دراز رحمۃ اللہ کی قبر مبارک پہ جاتے، 48 نمبر لیکچر پہ میں بیان کر آیا ہوں. محدث دکن رحمۃ اللہ نے اولیاء کے مزارات کی حاضری کے لیے ایک خصوصی سفر بھی کیا ہے. تو مزارات کی حاضری، میں جامعہ نعمیہ میں جتنے سال پڑھتا رہا ہوں میں عصر کے بعد ضرور جاتا تھا. ساتھ ہی مزار تھا، ان کا نام بھی نظام الدین تھا، وہاں جا کے میں پڑھتا تھا. اب تو ماشاءاللہ وہ بہت خوبصورت بن گیا ہے. جب میں گیا تھا تو مزارات پہ بھی جانا یہ محدث دکن کے شیڈول میں تھا. عشاء کی نماز با جماعت ادا کرنے کے بعد آپ درس نظامی پڑھاتے تھے. عصر کی نماز بھی ہوتی، مغرب کی نماز بھی، اس میں چیزیں چلتی رہتی، وظائف بھی چلتے رہتے، پڑھاتے بھی رہتے. عشاء کی نماز با جماعت ادا کرنے کے بعد درس نظامی پڑھاتے. مشکات المصابیح بھی پڑھاتے. طلباء کے علاوہ دوسرے لوگ بھی شرکت کرتے. یہ کلاس 12 بجے تک چلتی تھی. اللہ اکبر جل شانہ. جن کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے نا، پھر نہ ان کے سامنے پیسہ، نہ ٹائمنگ، نہ کوئی، ان کا ایک جنون ہوتا ہے ہمارا اللہ راضی ہو جائے، ہمارا اللہ راضی ہو جائے. وہ کام میں لگے رہتے. اب دیکھ لو درس نظامی رات کے 12 بجے تک چل رہا ہے. محدث دکن جمعہ، اب جمعہ بھی آ جاتا ہے، ایک دن جمعہ بھی آتا ہے نا بیچ میں. اب ہم نے محدث دکن کو دیکھنا ہے اور خود کو بھی دیکھنا ہے. جمعہ کا دن تو اولیاء کرام کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے. حضور کا بھی فرمان ہے، خلاصہ یہ نہیں یہ افضل الایام ہے، سید الایام ہے. بھائی یہ تو عید کا دن ہے. تو محدث دکن کیا کرتے ہیں کہ جمعہ کی تمام سنن جتنی ہیں اس پہ عمل کرتے، جو پہلے کی ہیں یا بعد کی ہیں. مکہ مسجد میں پہلے ہی پہنچ جاتے. ہم تو ذرا لیٹ پہنچتے ہیں، مصروف ہوتے. آپ مکہ مسجد میں پہلے ہی پہنچ جاتے، اگلی صف امام کے پیچھے بیٹھتے اور تقریر سے پہلے سورہ کہف پڑھ کر درود شریف میں مشغول ہو جاتے. سن لیجئے سب لوگ، سٹوری کا مقصد صرف سٹوری سنانا نہیں ہے کہ ایک صفحات اور بھر دیے جائیں. اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ مریدین کہ جو بیچارے دور چلے گئے ہیں پھر قریب آ جائیں اور اپنے مرشد کے ساتھ تعلق کو وابستہ کریں. سورہ کہف اور درود شریف، مغرب کی نماز تک وہیں درود شریف میں مصروف رہتے. یہ جمعہ کا دن ہے، ولیوں کا دستور، جمعہ کے دن. عصر اور مغرب کے بیچ میں تو ولی کامل اٹھتا ہی نہیں ہے جناب. کیوں؟ اس میں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ عبادت کے لیے بیٹھ جاتی تھی. اور ان کا یہ تھا کہ اسی وقت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا اور دعا قبول ہونے کی گھڑی اسی میں آتی ہے. اب محدث دکن جو ہیں وہ مغرب تک درود میں مشغول ہیں. کیوں؟ ایک تو حضور کا فرمان ہے کہ جمعہ کے دن مجھ پہ زیادہ سے زیادہ درود پڑھو. ٹھیک ہے، جمعہ کے دن پڑھنا. دوسرا، اماموں کے امام نعمان بن ثابت امام اعظم، ان کے نزدیک بروز جمعہ عصر و مغرب کے درمیان وہ گھڑی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے. تو محدث دکن کے جتنے ماننے والے اور جتنی بیوی ہیں غور سے سن لو. اب عقیدت یہ ہوتی ہے کہ اپنے مرشد کو فالو کیا جائے. اب عصر اور مغرب جمعہ کا مس نہیں ہونا چاہیے. اب وظائف آ جائیے. ذکر و اذکار تو ولی کامل کی اصل خوراک ہوتی ہے جناب. اس کی روح بڑی طاقتور ہوتی ہے. ولی کامل کی روح کے مسلز، سکس پیک، ہر چیز ہوتی ہے اس کی. یہ میں آپ کو مثال سے سمجھا رہا ہوں. جسم ان کا بڑا کمزور ہوتا ہے. کیوں؟ ان کو معلوم ہے کہ یہ تو ہمارے ساتھ ہے ہی نہیں، نہ ہی یہ مستقل ہے.
تو جو مستقل نہیں ہوتا اس کے ساتھ تعلقات اتنے رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو جو مستقل ہیں اس کے ساتھ تعلقات رکھو. میں آپ کو اس کی مثال دے دیتا ہوں بلا تشبیہ. آپ کے محلے میں کوئی کرایہ دار آئے کسی مکان میں، آپ اس کے ساتھ اتنے تعلق نہیں رکھتے، لیکن جس کا مکان اپنا ہے وہ وہاں مستقل ہے، اس کے ساتھ آپ کے تعلقات. تو یہ آپ کے معاشرے کے اندر بھی ہے. کرایہ دار پتہ نہیں کب چلا جائے چھوڑ کے مکان، لیکن جو مکان کا مالک ہے آپ کو معلوم ہے یہاں رہے گا، یہ مالک ہے، یہ مستقل ہے. تو بھائی یہی تو ولی کامل سمجھتا ہے کہ جسم مستقل نہیں ہے تو کاہے کو تعلق جوڑنا. مستقل کیا ہے؟ روح. تو روح کی طرفداری کرو نا، اس کے بارے میں سوچو. تو محدث دکن آپ ذکر و اذکار میں کمی نہیں کرتے تھے، نہ ناغا کرتے تھے. آپ کی عادت مبارکہ تھی حلقہ ذکر کے بعد خوش الہانی سے تلاوت فرماتے. جی جناب، جب ذکر ہوتا اس کے بعد تلاوت فرماتے. الحزب الاعظم. اب آپ وظائف سن لیجئے، سب نام یاد کر لیجئے، اور جب وقت ملتا ہے انہیں لائیے اور پڑھیے. شیخ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف ہے یہ دعاؤں اور درودوں کا مجموعہ ہے. میں نے درود کی جمع درودوں بنا دی. یہ درودوں کا مجموعہ ہے، ہر دن کا حزب ہے اور ہر حزب رحمتوں کا خزانہ. محدث دکن کی عادت مبارکہ تھی ہر روز کا حزب پڑھتے، اور روزانہ کا معمول تھا آپ کا. دوسروں کو تلقین کرتے کہ کم از کم 2000 مرتبہ دن میں اللہ اللہ ہونا چاہیے اور 1100 مرتبہ درود شریف ہونا چاہیے. دیکھ لیتے کہ اگلا آدمی کتنا کر سکتا ہے. اور ہر نماز کے بعد دل کی طرف توجہ دیتے ہوئے، یہ دیکھیے، یہ دل آنکھ بند کر کے دل کی طرف توجہ دیتے ہوئے سانسوں سے، سانسوں کے ساتھ اللہ اللہ اللہ. نقش بندی تھے، خود بھی عمل کرتے تھے، بلکہ آپ تو کہیں زیادہ وظائف پڑھتے تھے. یہ تو آپ انہیں بتا رہے ہیں جو آ رہے ہیں دلائل الخیرات. یہ ایک عظیم مجموعہ ہے. محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے احادیث سے لے کر جمع کیا. توحید کے وہ جملے ہیں اس کے اندر کہ آپ دنگ رہ جائیں گے. چونکہ سلطنت عثمانیہ میں لوگ پڑھتے تھے، اس لیے آل سعود نے دوسری اچھی چیزوں کے ساتھ صرف تعصب کی بنا پر اس رسالت اور توحید کے مجموعے کو بین کر دیا تھا، بلکہ کئی جگہ تو جلا بھی دیا تھا. اس کے اندر توحید بڑی ٹاپ کی لکھی، آپ پڑھیے گا. توحید، رسالت، دعائیں، استغفار. محدث دکن اس کے بھی عامل تھے، دلائل الخیرات کے. آپ اسے خصوصی طور پر رمضان المبارک میں بہت پڑھتے تھے، آخری عشرے کے اندر، اور دوسروں کو پڑھنے کی اجازت دیتے اور تلقین کرتے. جب میں نے یہ پڑھا تو مجھے بھی شوق پیدا ہوا کہ اس سلسلے سے بھی میرے اندر یہ فیض آنا چاہیے. ویسے سید محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ کے مزار پر جب میں مراکش گیا تھا تو ان کی اولاد سے اس وقت تھے سجادہ نشین سید حسن تلمود الجزولی رحمۃ اللہ علیہ. اب ان کا وصال ہو گیا. میں نے ان سے اجازت لی. 24 نمبر سٹوری جا کے آپ سن لیجئے گا. میں وہاں جا کر اجازت لے کر آیا. وہاں میں 3 دفعہ پڑھ کر آیا. حضرت رحمت میرا بھی خدا تعالیٰ کا اس ماہ مہین پر بہت کرم ہے. اس لحاظ سے میں نے مولانا روم کے مزار پہ بھی 3 دفعہ پڑھی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے سامنے بھی میں نے 12 پڑھی. محدث دکن کا یہ پڑھنے کے بعد کہ آپ دلائل الخیرات بہت پڑھتے تھے تو مجھے اجازت کا شوق ہوا. تو میں نے ان کے چھوٹے بھائی جو ہیں ابو ذکا سید محمد رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد سے جو ہیں امریکہ میں مقیم ہیں، ان سے پھر میں نے کہا کہ آپ چونکہ اس خاندان سے ہو آپ مجھے اس کی اجازت دیجیے. تو انہوں نے مجھے 18 اکتوبر بروز منگل عشاء کے وقت جو ہے اس کی اجازت دی. تو اب میرے پاس محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے بھی اجازت ہو گئی. تو محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ دلائل الخیرات، اس لیے جتنے ان کے مریدین ہیں آپ پیار کرتے ہو، لاکھوں کی تعداد میں ہو، آپ کے گھر میں دلائل الخیرات کا ہونا ضروری ہے. جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھو، ضروری نہیں کہ سارا پڑھنا ہے. امام شریف. آج کے دور میں لوگ زیادہ محنت، زیادہ پیسے لگا کر اپنے شیخ جیسی شکل بنا لیں گے. کم محنت، کم پیسوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک نہیں اپنائیں گے، اوپر سے دلائل دیں گے. جا کے دیکھ لیجیے. آپ کسی بندے کو دیکھیے، اس کی شکل اپنے شیخ سے ملتی ہوگی، حضور سے نہیں ملتی ہوگی. ایک بندے کو دیکھا کہ جس مشکل سے اس نے داڑھی کا خط بنوایا اور اپنے شیخ کی طرح کی شکل بنائی ہوئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح بناتا تو پیسے بھی کم اور ثواب بھی زیادہ ہوتا. تو حضور کی طرح نہیں بنائی اس نے. ایون کہ اس نے بول بول کے اپنا لہجہ بھی اپنے شیخ کی طرح کر لیا، اور محنت کر کے وہ کھانستا بھی وہیں تھا جہاں وہ کھانستے.
ہاتھ کی موومنٹ بھی ویسے بنا لی، پر نبی جیسی نہیں بنائی۔ وہاں اس نے دلائل دیے ہمیں، تقریباً آدھا گھنٹہ دیتا رہا۔ محدث دکن عاشق مصطفیٰ تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح امامہ شریف سر پہ رکھتے۔ آج کی عشق مصطفیٰ کی فیکٹریوں سے اسکالرز نکلتے ہیں، شیخ جیسا تو گیٹ اپ ہوتا ہے، حضور جیسا نہیں ہوتا۔ انہی کی فیکٹری کے اندر اگر کوئی حضور جیسا گیٹ اپ پہن کر جائے تو اسے نکال دیتے ہیں، استاد ہی نہیں رکھتے۔ مسلمانوں کو تو کہا گیا تھا قرآن مجید میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ماڈل جو ہیں وہ تمہارے لیے رول ماڈل تو حضور ہیں۔ تو ماڈل جو کپڑے پہنتا ہے وہی پہنتے ہیں، دیکھ لیجیے دنیا داروں کو، ان کے ماڈل پھٹے ہوئے پہنے، پھٹے ہوئے پہن لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے موقع پہ داخل ہوئے تو سر پہ امامہ شریف تھا۔ آپ جسے امام بناتے تھے اسے امامہ شریف باندھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن خازم جمعہ عیدین اور جب کبھی جہاد میں کہیں فتح ہوتی تو خصوصی طور پہ سیاہ امامہ شریف باندھتے اور فرماتے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامہ شریف باندھا، حضور نے باندھا ہے۔ جو اولیاء ہوتے ہیں وہ سیرت و صورت حضور جیسی بناتے ہیں، کیونکہ ولی اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ قرآن میں فیصلہ ہے کہ اللہ کا محبوب وہی ہوگا جو حضور کا پیروکار ہوگا، سمپل بات۔ ولی اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اللہ کا محبوب، قرآن میں یہ فیصلہ وہی ہوگا جو نبی کا پیروکار ہوگا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، حضور کی اتباع چھوڑ کر کسی اور کی اتباع کر کے تم اللہ کے محبوب کیسے بنو گے؟ محدث دکن کی زندگی دیکھ کر سیرت نبوی کے گوشے نظر آتے ہیں، گوشے۔ جی جناب، محدث دکن کم گو تھے، آپ بات مختصر فرماتے مگر زود فہم۔ ایک روز ایک صاحب نے سوال کیا، حضرت علی حق پہ تھے یا حضرت معاویہ؟ بندہ پوچھے تجھے جج کس نے بنایا؟ یہ سنتے ہی آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ فرمایا میاں خوب یاد رکھو، قیامت میں آپ کو منصف بنا کر یہ سوال ہونے والا نہیں ہے، اپنی قبر روشن کرو، جو سوال تم سے نہیں ہونا اس میں کیوں پڑھتے ہو؟ عقائد میں تقدیر کا مسئلہ ایسا ہے، جو جستجو کرو گے ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ اسی طرح تاریخ میں حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے، جو جستجو کرو گے فاسق و کافر ہونے کا خطرہ ہے۔ مزید تفصیل کے لیے میرا 139 نمبر لیکچر جو ہے سن لیجیے۔ یہ میری بات یاد رکھنا سب لوگ طلبہ، جیسے تقدیر کا مسئلہ ہے نا، ویسے ہی تاریخ میں مولا علی حضرت امیر معاویہ کا مسئلہ ہے۔ محدث دکن کا رمضان المبارک کیسا تھا؟ یہ بھی 24 گھنٹے ہیں بھائی صاحب، یہ 24 گھنٹے کسی مہینے میں آتے ہیں کبھی کسی مہینے میں، تو ذرا غور کیجیے۔ محدث دکن کا رمضان المبارک کیسا؟ اولیاء کرام ماہ رمضان کی آمد پہ یوں خوش ہوتے ہیں جیسے بلا تشبیہ بچوں کے لیے سکول سے چھٹیاں۔ ابھی ہمارے یہاں تھینکس گیونگ جا رہا ہے، بچے خوش، سمر آئے گا بچے خوش۔ تو ولی کامل کو جب پتہ چل جائے رمضان آ رہا ہے، خوش، وہ خصوصی اہتمام کرتے ہیں رمضان المبارک میں۔ پورا رمضان محدث دکن تہجد جماعت سے پڑھتے، ایک قرآن مجید تہجد میں ختم ہوتا، آخری عشرے میں تو تہجد کی نماز میں زیادہ مجمع ہوتا، تراویح 20 ادا کی جاتی۔ امام التراویح حافظ ابن حافظ محمد حسین ہوتے، سوا پارہ 2 گھنٹے میں مکمل ہوتا جی، سوا پارہ 2 گھنٹے میں۔ محدث دکن آخری عشرے میں اعتکاف ضرور بیٹھتے اور پورے ماہ رمضان المبارک میں لوگوں کے لیے کھانے کا خصوصی اہتمام فرماتے۔ شوق برقرار رہے، آپ کہتے حافظ صاحب سے، حافظ صاحب قرآن مجید مکمل ہوگا، تلاوت مکمل ہوگی 29 رمضان کو، اور عید کی رات بھی عبادت کا اہتمام ہوتا۔ دیکھ رہے ہیں آپ سنن، ایسا پیر ہوتا ہے جناب، کیونکہ حضور نے فرمایا، خلاصہ سنا دوں میں آپ کو، کہ عیدین کی راتوں کو جاگنے والے کا دل مردہ نہیں ہوگا جب لوگوں کے دل مردہ ہو گئے۔ اولیاء کرام دل زندہ رکھنے کے لیے، اولیاء کرام دل زندہ رکھنے کے لیے عبادت کی راتوں میں زندہ دلی کا ثبوت دیتے ہیں، اور ان کی زندہ دلی یہی ہے، وہ عبادت پہ عبادت، نوافل پہ نوافل کرتے۔ اولیاء دوسروں کو کھلا کر خوش ہوتے ہیں۔ محدث دکن رمضان المبارک کیسے خالی جانے دیتے؟ آپ اپنے گھر میں پورا رمضان افطاری میں یوں کھانا پکواتے، لگتا ہے عید کا دن ہے، اور ہر روز عید کا دن ہی ہوتا، اور آپ وہ کھانا دوسروں کو کھلاتے، خود آپ بہت کم کھاتے۔ محدث دکن خصوصی اہتمام فرماتے تہجد کا، وہ جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی۔ اب پھر شور برپا ہو گیا جناب کہ جماعت، نفل کی جماعت نہیں ہونی چاہیے، یہ وہی کرتا ہے جو خود کو مشہور کرنا چاہتا ہے۔
تو محدث دکن پر بھی اعتراض ہوا کہ نفل نماز کی جماعت کیوں کرواتے ہو؟ آپ نے یقیناً علمی جواب دیے ہوں گے. محدث دکن محدث ہیں جناب، میں کیا ہوں ان کے در کا سگ، لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں. چند جواب آپ کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں. اس حصے کو آپ الگ کر کے اپنے چینلز پہ ڈال سکتے ہیں، کیونکہ صلاۃ و تسبیح اور شب برات جب بھی آئے گی یہ مسئلہ زندہ ہو جائے گا دوبارہ. پہلے اصولی بات سن لیں سب لوگ. ابھی پھر شبان آئے گا نا تو پھر شروع ہو جائے گا مسئلہ، کیوں نفل پڑھ رہے ہو بھائی جماعت کے ساتھ، جماعت سے نہیں ہو. اب ذرا سن لیجیے، پہلے اصولی بات سن لیں. کسی نے یہ نہیں کہا کہ نفل کی نماز جماعت کے ساتھ کرانا ناجائز یا حرام ہے. یہ سب پہلے سن لو. کسی نے نہیں کہا کہ نفل کی جماعت کرانا ناجائز اور حرام ہے. صرف یہ کہا ہے کہ مکروہ تنزیہی ہے. یہ ایک اصولی بات، یعنی علماء نے کسی فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے ناپسندیدگی کا حکم لگا دیا، وہ بھی کنڈیشنلی. اب کچھ حوالہ جات سن لیں جس سے آپ کو معلوم ہو جائے کہ نفل جماعت حضور نے کروائی ہے. سن لیں بھائی، ہمارے سنیوں میں صرف ایک کمی ہے، وہ مسئلہ یاد نہیں رکھتے. یہ جس دن کمی دور ہو گئی کوئی ان کے سامنے بول نہیں پائے گا. تو نماز تراویح سب سے پہلے نفل ہی کی قسم ہے، ٹھیک ہے، اس کی جماعت سالوں سے ہو رہی ہے. نماز کسوف، خسوف، استسقاء یہ نوافل ہی کے زمرے میں آتی ہیں، جماعت کے ساتھ ہوتی رہی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جماعت سے نفل پڑھے. بخاری شریف 1135، کتاب التہجد، باب طول القیام فی صلاۃ اللیل. پیج بتانا یا نمبر بتانا کوئی سود مند اتنا نہیں ہوتا جتنا کتاب بتا دینا اور اس کا باب بتا دینا ہوتا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ فلم یزل قائما حتی ہممت بامر سوء قلنا وما ہممت قال ہممت ان اقعد واعذر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک رات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. آپ نے اتنا طویل قیام فرمایا کہ میں نے ill thought come to me، ill thought جو ہے وہ come to me. ہم نے پوچھا کیا برا ارادہ فرمایا آپ نے؟ بولے ارادہ کیا کہ بیٹھ جاؤں یا چلا جاؤں. تو یہ کون سی نماز تھی جو آپ حضور کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے تھے؟ نفل. حضرت حذیفہ بن الیمان نے نفل جماعت سے پڑھے، مسلم شریف میں ہے. آپ نے ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نفل پڑھے. آپ نے پوری سورہ بقرہ پڑھ دی، سورہ آل عمران پڑھ دی، سورہ نساء پڑھ دی. کتنے طویل نفل جماعت کے ساتھ پڑھے ہیں بھائی. حضرت عوف نے نفل نماز جماعت کے ساتھ پڑھی. ابو داؤد شریف کتاب الصلاۃ، باب ما یقول الرجل فی رکوعہ و سجودہ. حضرت عوف بن مالک اشجعی فرماتے ہیں قمت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ. آپ نے پوری سورہ بقرہ تلاوت فرمائی. ہر رحمت کی آیت پہ رکتے سوال کرتے، ہر عذاب کی آیت پہ رکتے پناہ مانگتے. پھر اتنا ہی طویل رکوع کیا جتنا قیام کیا. سورہ بقرہ تو اتنا ہی طویل رکوع کیا، اور رکوع میں بھی یہ پڑھا سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ. پھر سجدہ کیا تو سجدہ بھی اتنا ہی طویل جتنا لمبا رکوع. پھر سجدے میں بھی آپ نے یہی پڑھا، یہ سبحان ذی الجبروت جو ہے یہ بھی پڑھا. پھر دوسری رکعت میں سورہ آل عمران آپ نے پڑھا. تو جماعت کے ساتھ نفل پڑھے. حضرت انس اور آپ کی دادی نے نفل جو ہیں وہ جماعت کے ساتھ حضور کے پیچھے پڑھے. بخاری شریف کتاب الصلاۃ، باب الصلاۃ علی الحصیر. یاد رہے گا طلبہ، یہ ذرا سارے حوالے آپ خود دے کے یاد کر لیجئے، کیونکہ جب بھی آپ کبھی شبرات میں کرواؤ گے نا نوافل، اور جب بھی کبھی صلاۃ و تسبیح پڑھاؤ گے نا، کوئی نہ کوئی بیچ میں کھڑا ہوگا بندہ، تو آپ کو یہ سارے زبانی یاد ہونے چاہیے اور خود دیکھ لیجئے گا. تو حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ میں خلاصہ سناتا ہوں آپ کو، کہ ان کی دادی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی. آپ تشریف لائیں، کھانا تناول فرمایا، پھر فرمایا کھڑے ہو جاؤ میں تم کو نماز پڑھاؤں. تو دعوت بھی دی اور نماز بھی پڑھائی. طلبہ آپ اس نقطے کو سمجھیں گے، میں کچھ کی تشریح نہیں کرنا چاہتا. دعوت بھی دی اور نفل نماز پڑھائی جماعت کے ساتھ. حضرت انس نے ایک قدیم کالی چٹائی بچھائی، اسے پانی سے دھویا، اسے بڑے عرصے سے استعمال نہیں ہوئی تھی، وہ حضور اس کے اوپر کھڑے ہوئے. تو یہ کہتے ہیں کہ میں اور ایک یتیم آپ کے پیچھے کھڑا ہوا، اور اس سے پیچھے بوڑھی دادی نے صف بنائی. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 2 رکعتیں پڑھائیں. ٹھیک ہے سر. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری تہجد نماز حضور کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھی.
بخاری شریف کتاب الوتر حدیث نمبر 992 خلاصہ سماعت کر لیجیے۔ عبداللہ ابن عباس ایک روز اپنی خالہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر رکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے، لگ بھگ آدھی رات گزری ہوگی، چہرہ مبارک پر ہاتھ پھیر کر نیند کے اثرات جو ہیں وہ دور کیے۔ اس کے بعد آل عمران کی 10 آیات تلاوت فرمائیں، پرانی مشق سے پانی لیا اور وضو فرمایا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابن عباس نے حضور کی پیروی کی اور جہاں ساتھ کھڑے ہوئے حضور نے پیار سے سر پہ ہاتھ رکھا اور کان پکڑ کر ملا۔ یہ اکثر بڑے لوگ بچہ پاس ہو، اور حضور نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر 2 رکعت، 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 تو اس کو آخر میں کیا کیا؟ وطر بنانے کے لیے کہ ملا دی صاحب، اور پھر آرام فرمایا یہاں تک کہ مؤذن فجر کی اذان دے دی۔ تو کیا معلوم ہوا اسے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری تہجد جماعت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھی ہے۔ یہ تلاوہ آپ نے پوری رٹ لینا ہے ان حوالوں کو، یہ محدث دکن کا صدقہ ہے۔ حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضور نے نفلی نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی۔ بخاری شریف باب المساجد فی البیوت۔ حضرت اتبان بن مالک جو ہیں یہ بدری صحابی ہیں، حضور کے پاس حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میری نظر کمزور ہے، میں اپنی قوم کا امام ہوں، مگر برسات میں بارش کی وجہ سے میری قوم اور میرے گھر اس کے درمیان میں وادی گزرتی ہے نا، نالا، اس میں پانی بھر جاتا ہے، میں نہیں جا سکتا، مشکل ہو جاتا ہے، آپ میرے گھر تشریف لائیں، کسی جگہ نماز پڑھا دیجئے تاکہ میں اس کو مسجد بنا لوں، جنہیں اسے مصلی بنا لوں میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ آؤں گا۔ دوسرے دن چڑھے ہی آپ سورج نکل آیا، آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے۔ تو آپ نے پوچھا کس جگہ نماز ادا کروں؟ انہوں نے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر کہی تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جتنے وہ کھڑے تھے ہم نے حضور کے پیچھے اقتدا کی۔ آپ نے 2 نفل پڑھائے جماعت کے ساتھ۔ بخاری شریف اب نہیں کسی کو نظر آئے گی۔ بعد میں لحیم، جس کو آپ حلیم کہتے ہیں، حلیم مت کہا کریں، حلیم اللہ کا نام ہے، لحیم پیش کیا حضور کو، آپ نے کھایا۔ اتبان کے گھر میں تو مجمع جمع ہو گیا جناب، اللہ اکبر جل شانہ۔ میرا خیال ہے کہ ان حوالہ جات کے بعد نفلی نماز کی جماعت کی حرمت، بدعت، نجائز کا تو سوال ہی نہیں رہا۔ کتنے حوالے میں نے آپ کو دے دی، اب کچھ فتاویٰ سن لو تاکہ بات آگے بڑھا دیں۔ ہمارے مفتی اکمل صاحب ہیں، آئے تھے میری مسجد میں بھی لیکچر دے کے، بہت نفیس آدمی ہیں، بہت اچھے الفاظ میں بات کو بیان کیا انہوں نے۔ فرماتے ہیں کہ نفل نماز کی جماعت ہو سکتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے، زیادہ سے زیادہ نفل کی جماعت کرانا مکروہ تنزیہی ہے، حرام نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو پہلے علماء تھے انہوں نے اس لیے روکا تھا کیونکہ اس وقت کثرت سے لوگ فرائض ادا کرتے تھے، تو کہا بھائی تم نوافل کو جماعت کے ساتھ کر دو گے تو ادھر سے ادھر ہٹائیں گے۔ اب معاملہ الٹ ہو گیا ہے، اب فرائض میں کثرت سے شرکت نہیں ہے، تو اگر نوافل میں آنے سے دین کی رغبت بڑھتی ہے تو مت روکو۔ بہت خوبصورت بات کی انہوں نے، آپ نے صحیح کہا۔ میں خود شب برات کے نوافل اور صلاۃ و تسبیح کی جماعت کا اہتمام کرتا ہوں، میں جو حاضر ہوتے ہیں صرف انہیں کو بتاتا ہوں کہ بھائی پڑھ لینا، تو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ان کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، پھر وہ نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ محمد بن عثیمین سعودی عربیہ، اچھا باتیں انہوں نے ساروں نے مانی ہوئی ہیں لیکن تب نہیں مانتے تھے، بولتے نہیں تھے، اب بولنے لگ گئے۔ کسی نے فتویٰ پوچھا نفلی نماز کی جماعت کا کیا حکم ہے، جیسے چاشت کی نماز جماعت سے پڑھی جاتی ہے؟ جواب دیا کبھی کبھی کرنا کوئی حرج نہیں ہے، یعنی یہ نفل جماعت کے ساتھ پڑھے جا سکتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کو نفلی نماز جماعت سے پڑھائی ہے۔ یہ حوالہ جات دینے کا مقصد صرف یہ بتلانا تھا کہ محدث دکن کی ان سب حوالوں پہ نظر تھی، تبھی تو آپ تہجد کی جماعت کا رمضان میں اہتمام فرماتے تھے۔ اب جو محدث دکن کے ماننے والے ہیں، یہ میں ان کو دلائل دے رہا ہوں کہ آپ کے پاس یہ دلائل ہونا چاہیے۔ آپ کا مرشد تہجد کی نماز با جماعت ادا کرواتا تھا۔ اولیاء کا ادب محدث دکن رحمت اللہ علیہ کے اندر میں نے دیکھا۔ مسلمانوں کے اندر انبیاء، اصحاب، اولیاء یعنی دین پھیلانے والوں کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنا شیطانی ایجنڈا تھا۔ جب کوئی قوم اپنے بڑوں کو بڑا نہ سمجھے تو پھر کسی اور کو بڑا سمجھنے لگتی ہے۔ بڑا تو سمجھنا ہے، یہ آپ کی فطرت میں ہے۔ تو جب آپ اپنوں کو بڑا نہیں سمجھیں گے تو پھر کسی اور کو سمجھیں گے۔
تو جب آپ اپنے باپ کی عزت نہیں کرتے تو اپنے ماں کو، باپ کو، ان کو فرینڈ نہیں بناتے، پھر کسی کو باہر فرینڈ بنائیں گے؟ وہ تو بنانا ہی بنانا ہے۔ اب تمام مسلمانوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہمارے ساتھ 1920 سے 2020 تک کیا ہوتا رہا ہے۔ محدث دکن اولیاء کی گستاخی سنی نہیں سکتے تھے۔ ایک مرتبہ نماز ظہر کے بعد کسی نے اولیاء کی شان میں گستاخی شروع کر دی، آپ نے پہلے اس کو آرام سے دلائل دے کے سمجھایا، با ادب رہنے کی تلقین کی کوشش کی۔ جب وہ نہ مانا، چپ نہ ہوا، تو خود ہی شدت جذبات سے محدث دکن رونے لگ گئے۔ اللہ اکبر، یہ انتہا ہوتی ہے جناب، خود ہی رونے لگ گئے، سن ہی نہیں پائے کہ یہ اولیاء کی گستاخی کر رہا، اور فرماتے جاتے، روتے جاتے اور فرماتے جاتے، اللہ بڑا حلیم ہے، لیکن اس کے محبوب محمد مصطفیٰ اور اولیاء کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو پھر وہ جبار ہے، وہ قہار ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اولیاء کی نہ جاؤ، تم کون سا فرض ہے قبر پہ جانا، لیکن احترام کرنا تو لازم ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ حج پہ محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ حج پہ بھی گئے۔ امریکہ میں سید اختر الدین رفیق صاحب نے مجھے بتایا کہ 1910 میں آپ نے حج کیا۔ اس سفر حج میں محدث دکن کے والد گرامی سید مظفر حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور محدث دکن کے چھوٹے بھائی ابو زکا سید محمد رحمۃ اللہ علیہ بھی ساتھ تھے۔ ایک پورا قافلہ تھا، آپ کے مریدین بھی آپ کے ساتھ تھے۔ تو بھائی سبحان اللہ، مریدین کو مرشد مل گئے، مرشد کے والد مل گئے، مرشد کا بھائی، بھائی اتنے لیڈر۔ آپ جب مدینہ شریف پہنچے تو محدث دکن کی حالت دیدنی تھی، جتنا عرصہ رہے یوں سرکار کے روضہ کے سامنے مراقبہ پہ جاتے، گمان گزرتا کہ گزر گئے ہیں۔ اللہ اکبر، یوں بیٹھے رہتے۔ آپ کی کیفیت جو ہے وہ بتلاتی ہے مجھے، میں اسے یوں بیان کروں گا کہ سکون قلب ملا، لذت حیات ملی، در حبیب ملا، ساری کائنات ملی سرکار کے در پہ بیٹھ۔ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ وہ مراقبہ میں جا کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہوں گے۔ جانے کے بھی تو راستے ہوتے ہیں۔ آدمی کی خود کی لکھی ہوئی کتاب اس کی قابلیت کا ادنا عکس ہوتی ہے، کیفیت کا رقص ہوتی ہے۔ کتاب سے مصنف کی پرواز کا بھی پتہ چلتا ہے اور سوز و گداز کا بھی۔ محدث دکن کی بہت سی تصانیف ہیں جو آپ کی گہرائی اور گیرائی سے کچھ آگاہ کرتی ہیں ہمیں۔ میں صرف آپ کو شوق دلانے کے لیے کچھ بیان کرتا ہوں، یہ کتاب پہ تبصرہ نہیں ہے۔ میں کون ہوتا ہوں کہ محدث دکن کی کتاب پہ تبصرہ کروں؟ میری پرواز ہی نہیں ہے اتنی۔ میں صرف اور صرف ان کے ماننے والوں کو شوق دلانا چاہتا ہوں۔ اب سنتے جائیے، ذرا دھیان سے سن لیجیے کہ شاید آپ سے آپ کے مرشد کی کوئی کتاب رہ گئی ہو۔ گلزار اولیاء، یہ کتاب 1916 کی ہے۔ اس میں آپ نے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کیا، خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا، امام قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ، اس 33 ہستیوں کا مختصر ذکر کیا۔ تو اگر میں یہ کہہ دوں کہ آپ نے سلسلہ نقشبندیہ کے شجرہ کے آئمہ کا مختصر تذکرہ کیا ہے تو یہ بے جا نہیں ہوگا۔ تو آپ اسے پڑھیے۔ علاج السالکین 1936 کی ہے۔ نام ہی بتا رہا ہے کہ کتاب کے اندر کیا ہے، 79 پیجز پر مشتمل ہے۔ یہ اس میں بڑا موضوع ہے دل کی بیماری۔ دل کو بیماریاں کیا لگتی ہیں، اس کا پرہیز، علاج اس کے اندر بتایا گیا۔ آپ نے اس کتاب میں بتایا کہ روحانی دنیا میں کس دل کو طاقتور کہا جاتا ہے۔ ایک تو ہے نا، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر بابا آپ کا دل بڑا مضبوط ہے، بڑا طاقتور ہے، صحیح ہے۔ تو علاج السالکین کے اندر محدث دکن بتا رہے ہیں کہ روحانی دنیا کے اندر کس کا دل مضبوط ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، نشانیاں بتلائیں۔ اب آپ سارے سن لیجئے، یاد کرنا چاہتے ہیں تو بس پھر دل ذرا کھولیے۔ محدث دکن علاج السالکین میں فرماتے ہیں، اب خلاصہ میں بیان کرنے لگوں، وہ دل صحیح ہے، طاقتور ہے جو شک و نفاق سے پاک ہو، گناہ کبیرہ سے پاک ہو، ہر عمل میں صرف اللہ کی رضا سوچتا ہو، ذکر سے کسی لمحے غفلت نہ کرے، ہر نیک عمل شوق سے کرے، برے اعمال سے نفرت کرے۔ اگر یہ چیزیں تم نے دیکھ لی ہیں تو بس سمجھ جاؤ پھر تمہارا دل صحیح اور طاقتور ہے۔ اور یہ بھی بتلایا کہ صحیح ڈاکٹر کون ہوگا، یعنی مرشد۔ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے۔ آج لوگ جانتے ہیں نا ولی اللہ کون ہے، ولی اللہ کون ہے، لوگ محدث دکن تمہیں بتا رہے ہیں کہ ولی اللہ کون ہے۔
بقدر ضرورت علم دین جانتا ہو. اب سنتے جائیے گا ولی اللہ کون ہے، یہ اس کے اوپر لازم ہے. عقائد و اعمال و اخلاق میں شریعت کا پابند ہو، ڈھکوسلے بازی نہ کرتا ہو. ہم مدینے نماز پڑھتے ہیں تو ہم مکے نماز پڑھتے ہیں. عقائد و اعمال و اخلاق میں شریعت کا پابند ہو، دنیا کی حرص نہ ہو، خود پیر کی محفل میں ظاہری یا باطنی طور پہ یہ رہا ہو. یہ ظاہری اور باطنی میں نے دو لفظ استعمال کیے ہیں. مریدوں کی اصلاح کرنے میں ڈرتا نہ ہو کہ یہ امیر ہے میں کہوں گا تو کہیں ناراض نہ ہو جائے، ڈرتا نہ ہو. خود ذاکر ہو، ذکر کرتا ہو، اور مریدین کو بھی ذکر اللہ کی تلقین کرے. اچھے علماء جو ہیں معاشرے کے اس دور کے، وہ اسے اچھا سمجھتے ہیں. جب تم کو یہ خصائل کسی میں نظر آئیں تو محدث دکن فرماتے ہیں تو انتظار نہ کرو کوئی کرامت صادر ہو، بلکہ فوراً اس کی بات کر لو. تو اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آدمی برملا کہہ سکتا ہے کہ محدث دکن ایک مکمل روحانی طبیب ہیں. اس کتاب میں وظائف بھی بتائے گئے ہیں. یہ وظائف حقیقت میں وہی حیثیت رکھتے ہیں جو دنیا میں ایک آدمی کے لیے دوائی یا غذا ہے. یہ بات یاد رکھیے. آپ میڈیسن لیتے ہو تو روحانی طور پہ صحیح رہنے کے لیے وظائف ضروری ہوتی ہے. یہ بھی میڈیسن ہے، گولی ہیں. آپ قرآن کو ایک مکمل علاج بتاتے ہیں اور ساتھ میں کم از کم 200 مرتبہ درود شریف، دلائل الخیرات کی تلقین کی آپ نے، کیونکہ ہر دور میں وہ مشائخ کا وظیفہ رہا ہے. آخر میں آپ نے اپنا شجرہ طریقت تحریر جو ہے وہ فرمایا. کتاب المحبہ 1950 میں لکھی. اس کتاب میں آپ نے مختلف دلائل، اشعار اور حکایات سے سمجھایا کہ اللہ تم سے بہت محبت کرتا ہے. اللہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، تم بھی اسی سے محبت کرو گے تو سکون پاؤ گے. اور بتایا کہ اللہ سے محبت کی نشانی یہ ہے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع فرمان ہوگے. پھر آیات تحریر کی جن سے سمجھایا کہ اللہ ان لوگوں سے پیار کرتا ہے. آخر میں فرمایا تم کھاؤ کم، سو کم، بولو کم، جاہلوں کے ساتھ بیٹھو کم. اور آخر میں شجرہ طریقت تحریر کرنے سے پہلے دعا کی، اے میرے اللہ خواجگان نقش بند کے طفیل میرے کام سنوار دے اور عاقبت اچھی کر دے، آمین. شہادت نامہ یہ بھی کتاب آپ کی 1963 میں لکھی. اس میں محدث دکن نے حسنین کریمین کی شان بیان کی، مقام واضح کیا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شان بیان کی، مصائب بیان کی، اور دوسری بڑی روحانی شخصیات کے بھی مصائب کو بیان کیا، تاکہ پڑھنے والے کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے مقرب بندوں پر مصائب آتے. آپ نے ایک لفظ ہوا استعمال کیا اس کے اندر. ہوا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنی مرضی کرنا. یزیدیوں نے ہوا کی پیروی کی ہے تو یہ انہوں نے بتایا. آپ کی آخری لائن یہ ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدہ میں گئے، شمر العین نے گردن کاٹ لی اور امام علی مقام نے جنت کی راہ لی. انا للہ و انا الیہ راجعون. سلوک مجددیہ 1960 میں کتاب لکھی. یہ کتاب بھی علاج و سالکین کی طرح تصوف کے شائقین کے لیے عموماً اور نقشبندیہ سلسلہ سے وابستہ مریدین کے لیے خصوصاً ایک استاد کی حیثیت رکھتی ہے. جو لوگ ذکر اور مراقبہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں وہ ضرور پڑھیں. ہوتا نا شوق مراقبہ کیسے کرنا ہے، ذکر کیسے کرنا، وہ اس کتاب کو پڑھیں. گلدستہ طریقت 1963 میں لکھی. اصل میں یہ اصل میں سورہ یوسف کی تفسیر ہے. تبصرہ مبصر کی اپنی مختصر پرواز ہوتی ہے، یہ یاد رکھیے گا. اصل چیز تو وہ جانتا ہے جو کتاب کو عقیدت کے ساتھ وقت دے کر پڑھتا ہے، وہ جانتا ہے. نوجوانوں کے لیے اس کتاب میں نصائح ہیں، اسباق ہیں، مقررین کے لیے نکات ہیں. میرے پاس جو کتاب ہے 387 صفحات کی ہے، وہ میں شوق دلانے کے لیے کچھ سنانا چاہتا ہوں. صفحہ 83 سے سنیں. یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے بیچ دیا. اس جگہ پہ کیا خوبصورت بات کہی آپ نے. آگے لکھتے ہیں، یہ کون سا زمانہ تھا جب یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا؟ یعنی غلام بکتے تھے، غلام خریدے جاتے تھے. یہ کون سا زمانہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سینکڑوں برس پہلے کا ہے. توراۃ، زبور، انجیل کچھ نہیں تھے. قرآن تو ان کے بہت بار نازل ہوا نا. غلام بنائے جاتے تھے، بیچے جاتے تھے، خریدنے کا رواج تھا. کب؟ توراۃ نہیں، زبور نہیں، انجیل نہیں، قرآن نہیں. متعصب لوگ مسلمانوں پہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے غلامی کو عروج دیا. حقیقت یہ ہے کہ جتنے مذاہب آئے کسی نے کوئی انتظام نہیں کیا غلاموں کے لیے، نہ تردید کی نہ ترمیم کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی کچھ نہیں. روایت عیسائی مذہب کا جدید بانی پولس جو ہے اس نے بھی یہی کہا ہے کہ غلاموں مالکوں سے ایسے ڈرو جیسے خدا سے ڈرتے ہو. لو
یہ فخر صرف اسلام ہی کو حاصل ہے کہ اس نے غلامی کی شکل ہی بدل دی۔ اسلام نے غلام رکھنا اس لیے جائز قرار دیا تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ رہ کر دین سیکھ سکیں، پھر بھی آزاد کرنے کے طرح طرح کے طریقے رائج کر دیے۔ محدث دکن تمہیں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام بھی بک رہے ہیں، تو آپ وہ بتائیں ذرا سارے لوگ جو ہم پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ اسلام نے غلامی کو عروج دیا۔ نہیں، اسلام نے ترمیم کی ہے، اور جب تک رہے ہیں، اب آپ دیکھ لیجئے بڑے بڑے غلام زادہ جو ہیں وہ امام ہیں، ہمارے ساتھ امام ہیں، بادشاہ ہوئے ہیں، محدث و مفکر ہوئے ہیں۔ صفحہ نمبر 39 پہ لکھتے ہیں محدث دکن، توبہ کی مثال مرہم کی سی ہے، گناہ کی مثال آگ کی سی ہے، اتفاق سے جل جانے پہ مرہم لگاتے ہیں، یہ نہیں کہ مرہم کے بھروسے پہ آگ میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں۔ بڑے پیارے انداز سے محدث دکن سمجھاتے ہیں۔ دیکھو جو عطار ہے نا، وہ خوشبو بیچنے والا، اس کی اصل نظر جو ہے نا وہ خوشبو پہ ہوتی ہے، مسک پہ، ہرن پہ نہیں۔ جو ریشم بیچنے والا ہے نا، اس کی اصل نظر ریشم پہ ہوتی ہے، کیڑے پہ نہیں۔ غوطہ خور جو ہوتا ہے نا، اس کا اصل مقصد سیپ نہیں، موتی ہوتا ہے۔ شہد بیچنے والا اصل مقصد شہد ہے، مکھی نہیں۔ بلا تشبیہ اللہ کی نظر تمہارے دل میں ایمان و نیت پہ ہوتی ہے، نہ کہ تمہارے جسم میں۔ صفحہ 59 پہ فرماتے ہیں، ایک بزرگ کا قول ہے کہ جب مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو میں اس کا اثر اپنی بیوی پہ اور اپنے جانور پہ دیکھتا ہوں، گھوڑے پہ دیکھتا ہوں۔ اس دن یہ سب کے سب میرے نافرمان ہو جاتے ہیں۔ محدث دکن نے صحیح فرمایا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسے نشانات سب پہ ظاہر ہوتے ہیں، مگر عوام ان کو اتفاقی سمجھتے ہیں یا توجہ نہیں دیتے۔ میلاد نامہ 1961 میں لکھی۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ولی کامل ہو اور میلاد کا منکر ہو؟ آپ نے میلاد نامہ لکھا تاکہ میلاد منانے والوں کے لیے حضور کی ولادت سننا، پڑھنا، بیان کرنا آسان ہو۔ آپ نے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو، آپ کی ولادت اور سیرت کو خوبصورتی اور عقیدت کے ساتھ بیان کیا۔ میرے پاس جو میلاد نامہ ہے شجرہ سمیت 323 صفحات پر مشتمل ہے۔ زجاجۃ المصابیح، یہ آپ کی شورا آفاق تالیف ہے، عربی میں لکھا، اردو میں بھی ترجمہ ہوا، پاکستان، ہندوستان، بیروت سے یہ چھپی ہے۔ جی جناب، بیروت سے بھی چھپی ہے۔ علماء نے آپ کی علمی قابلیت، حدیث پہ محدثانہ اور مفکرانہ نظر کو سراہا ہے۔ ڈاکٹر عبدالستار نقشبندی کہتے ہیں کہ کتاب آپ نے تالیف کر دی تھی مگر اس کی طباعت پہ کوئی دھیان نہیں دے رہا تھا۔ سالوں طباعت کے لیے ادارہ اشاعت العلوم حیدرآباد میں رکھی رہی۔ 1948 میں ریاست حیدرآباد موجودہ ملک انڈیا کا حصہ بنا لی گئی تو کام اور لیٹ ہو گیا۔ 1951 میں محدث دکن کے معتقد الحاج محمد عبد الرزاق نے ایک خواب دیکھا کہ محدث دکن کا چہرہ انور اور اس کے گرد ایک حالہ ہے، لیکن حالہ، وہ جو نور کا حالہ ہے، وہاں سے نور آگے پھیل نہیں رہا۔ انہوں نے جب یہ خواب دیکھا تو ان کے ایک دوست تھے، یہ محدث دکن کے شاگرد بھی تھے اور عربی کے استاد تھے اورنگ آباد کالج میں، تو کہنے لگے یار میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک نور کا حالہ ہے مرشد کے گرد، لیکن آگے پھیل نہیں رہا۔ تو انہوں نے کہا وہ نور کا حالہ جو ہے وہ احادیث کا مجموعہ ہے جو انہوں نے لکھی ہے، اور نہ پھیلنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک وہ طباعت نہیں ہو سکی، اس کی اشاعت نہیں ہو رہی۔ محمد عبد الرزاق نے فوراً 1951 میں 8,000 روپیہ فوراً روانہ کیا کہ کتاب کو چھاپا جائے، اس کی اشاعت ہو۔ ڈاکٹر عبدالستار نقشبندی کہتے ہیں کہ 1950 میں مجھے نوکری سے ہٹا دیا گیا تھا، میں پریشان تھا بڑا۔ ایک روز محدث دکن کا بلاوا آ گیا، تم آ کر زجاجۃ المصابیح کی پروف ریڈنگ ایک بار اور کر دو۔ میں ڈاکٹر صاحب بھی آ گئے، حدیث کا کام شروع کر دیا۔ ادھر پروف ریڈنگ مکمل ہوئی، ادھر طباعت شروع ہوئی، ساتھ ہی عبدالستار صاحب کو عثمانیہ یونیورسٹی میں نوکری مل گئی۔ اللہ اکبر جل شانہ، اسی خدمت کا صلہ تھا۔ ڈاکٹر عبدالستار صاحب کو 1986 میں صدر جمہوریہ ہند کا ایوارڈ ملا۔ دلی یونیورسٹی کے عربی کے پروفیسر نے ایوارڈ کی خوشخبری کے ساتھ یہ لکھا، یہ آپ کے مرشد محدث دکن کا تصرف ہے، ورنہ مسلمانوں کو ایوارڈ نہیں ملتا۔ یہ سبحان اللہ۔ مسلمانوں، سلطنت عثمانیہ کی دشمنی میں حدیث آگے نہیں لاؤ، ویسے حدیث کی محبت میں کام آگے کرو۔ محدث دکن نے 92 سال زندگی گزاری۔ 1961 میں ہی جسم نے قبر کی تیاری شروع کر دی تھی، یعنی کمزور ہونے لگا۔ علالت کے باوجود آپ عام والی مسجد میں نماز پنجگانہ باجماعت پڑھتے تھے محدث، اللہ اکبر، اور کھڑے ہو کر نماز پڑھتے۔
آخری رمضان المبارک میں مریدین نے کہا حضور تراویح اور تہجد بیٹھ کر پڑھ لیا کریں. فرمایا جسم دنیاوی کاموں کے لیے کمزور ہوا ہے، آخرت کے کاموں کے لیے نہیں. 16 ربیع الثانی رات کے وقت دل کمزور ہوا، یعنی دل کو رابطہ کم کرنے کا آرڈر ہوا. یہ تکلیف دہ مرحلہ رات 3 بجے ختم ہوا. دوسرے دن 1 بجے پھر دل کو آرڈر ہوا رابطہ اور کم کرو. اب آپ نے بھی بول دیا وجاءت سکرۃ الموت. فرمایا تیاری شروع ہو گئی ہے، جو دور ہیں ان کو اطلاع دے دی جائے. 18 ربیع الثانی کو دل کو حکم ہوا کہ مکمل رابطہ ختم کر دو باڈی کے ساتھ. میڈیکل کی زبان میں اسے ہارٹ اٹیک کہتے ہیں. آپ نے آنکھیں کھولی، کلمہ شریف پڑھا، اللہ حافظ کہا اور فرشتوں کے ساتھ اب چل دی. جمعرات کو رخصت ہوئے، غسل مغرب سے پہلے دیا. غسل میں حافظ صدیق حسین، تذکرہ محدث دکن کے مؤلف ڈاکٹر عبدالستار اور خطیب مسجد چوک الحاج معلم حیدرآبادی یہ شریک ہوئے. غسل کے بعد آپ کا جسد انور کھلے میدان میں رکھا گیا. زیارت کے لیے لوگ آئے. جمعہ کی صبح تک 2 لاکھ آدمی جو ہیں وہ آپ کی زیارت کر چکے تھے. جمعہ کے دن عیدگاہ میر عالم تالاب میں آپ کے صاحبزادہ سید شاہ خلیل اللہ رحمۃ اللہ نماز جنازہ ادا کی. نماز جنازہ پڑھائی، جنازہ نقشبندی چمن پہنچا تو آپ کے صاحبزادہ خلیل اللہ شاہ رحمۃ اللہ نے جسد انور لحد میں اتارا. آپ کا عرس 18 اور 19 ربیع الثانی کو ہوتا ہے. یہ بھی ربیع الثانی جو ہے وہ جا رہی ہے. میری طرف سے بھی الفاتحہ. یہ آپ کی مزار مبارک ہے جہاں آپ آرام فرما رہے ہیں اور